ابھی لٹرلی میں جو ہے نا یہاں میں ابھی یہ آپ جو میرا خط بیچ میں پڑھ رہی تھی تو میری آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ کیسے سسٹم میں ہمیں جو ہے نا انہوں نے ڈال دیا ہے کہ اب وہ جماعت جس کے لیے ہم اپنی جان مال اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں آ کے پبلک ایک فارم کے اوپر جو ہے نا وہ انصاف کے لیے ہمیں بات کرنی پڑ رہی ہے. تو ابھی چونکہ اب جو تیسری شادی ہے، میرے والدین جو ہیں وہ ہیں تقریباً اوور 80 دونوں. تو میرے جو والدین ہیں وہ میرے سلسلے میں بہت پریشان ہیں. اکثر مجھے لوگوں سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ بہت روتے ہیں میرے لیے. تو ابھی میں 10 سال بعد میں پاکستان گیا تھا دوبارہ، تو جس نے ظاہری بات ہے وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے میرے آ کے کہ تمہارا تکلیف ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے. جی سوری، میں تھوڑا ٹائم لگا رہا ہوں، ابھی تھوڑا سا ظاہری بات ہے سچویشن ایسی بن گئی ہے، تو سوری، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے لیے، آپ سے. ہاں جی. تو بہرحال وہ ظاہری بات ہے، ماں باپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں نے کہا جی تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں واپس. تو آگے میں بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوں، بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے میرا. تو ظاہری بات ہے میں ماں اپنی کو کیا بتاؤں، بینک کرپسی ان کو کیا پتا ہے وہاں پہ یہ کیا چیز ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی مجھے جو ہے نا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو پلیز جو ہے نا یہ میری جو ہے نا جب تک میں زندہ ہوں تو شادی کر لوں. بہرحال وہ پھر ایسا ہوا کہ میں والدہ کو کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ہے، کروا دیں میری شادی. تو میں نے کہا جی چیزوں کو کلیئر کرنا ہے، ایک ایک چیز کو، یہ نہ کل پھر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ پھر بنا ہو. تو میں کہا کس سے جا کے انصاف لوں گا، جماعت میں تو انصاف نہیں ملے گا، یہ تو بھول جائیں اس چیز کا. تو بڑا مجھے بڑی انہوں نے تسلی دی کہ جو ہے نا وہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے. بڑی تسلی. رات کو مجھے وہ 1-2 بجے اٹھاتے، اور وہ ذرا ہمارا جو ڈسٹینس ہے تھوڑا سا وہاں پہ وہ چھوٹی گاڑی نہیں جا سکتی، تو میں والدہ کے پیچھے چلتا. بڑا دل میرا دکھتا ہے اس چیز کا کہ میں نے اپنی والدہ کو اس عمر میں کس کام پہ لگا دیا ہے. جہاں ہماری اس سلسلے میں بھی بات ہوئی، وہ ہمارے علاقے کا مربی، وہ ان کے پھر آگے مربیوں کے ساتھ تعلقات نکلتے گئے، رشتوں کی بات چیت ہوتی رہی. کسی جگہ پہ ہم راضی نہیں ہوئے کسی نہ کسی وجہ سے، کسی جگہ پہ وہ راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن ہم نے کچھ چیزوں کو بڑا پرومیننٹ اور بڑا بولڈ رکھا ہے. ان چیز کے گواہ بھی ہیں وہ سارے جو مربیان ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بہت پرومیننٹ رکھا تھا. ایک تو اس میں یہ چیز رکھی تھی جی کہ جو میری 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی ہیں اور دونوں طلاقیں ہو چکی ہیں، اور میں لڑکی کو لے کے جاؤں گا، وہ اپنی مرضی سے ہی لے کے جائیں گے، جس کا دورانیہ 4-5 سال بھی لگ سکتا ہے. اور اس دوران لڑکی میرے گھر میں رہے گی، اور ہمیں لڑکی والوں سے کسی طرح کی کوئی چیز کی ہمیں ڈیمانڈ نہیں ہے، ماں سوائے ایک انگلش کورس کے. جی جب اخراج کا مجھے پتہ چلا ہے تو وہ ظاہری بات ہے ایک شوکنگ میرے لیے تھا، مجھے شوق تو لگا اس چیز کے بارے میں. تو پھر بہرحال وہ چونکہ میں بھی ذرا مضبوط صاحب کا بندہ تھا، میں نے پھر سوچا، میں نے کہا یار میں نے کم سے کم کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا. انڈیویجولی شاید میری غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ اتنا اپنی ذات کے اوپر یقین تھا کہ میں نے جان بوجھ کے کسی کے ساتھ میں نے دھوکہ دینے کی زندگی میں آج تک مجھے ایک بڑی تعداد مجھے لوگ جانتے ہیں، احمدی نان احمدی. تو میں نے کہا میں مر کے تو خدا تعالیٰ کو ہی جان دینی ہے، تو یہ باقی ان کے اپنی مرضی ہے. میں جماعت کے ساتھ سنسیئر رہا ہوں، ایٹ لیسٹ جماعت کی جو ریپوٹیشن ہے وہ میری وجہ سے کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوئی ہوگی، چاہے وہ میں یہاں رہا ہوں چاہے وہ میں پاکستان رہا ہوں. تو یہ مجھے تھوڑی سی سیٹسفیکشن تھی کہ میری وجہ سے کم جو بہت سارے لوگوں کی وجہ سے ہے، ذرا مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا.
تو میں نے کبھی جماعت کا پیسہ نہیں کھایا. یہ بھی ایک میں آپ کو شیئر کر دوں کہ میں ہیومینٹی فرسٹ میں کام کرتا, میرے لیے بڑی ایک اعزاز کی بات ہے. تو وہ کافی میں اس میں بہت زیادہ میں ایکٹیو رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے. تو ہیومینٹی فرسٹ پاکستان میں جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا, تو ایک یہ میں کوئی اس میں کوئی اپنی کوئی بڑائی نہیں پیش کر رہا ہوں, میں صرف ایک بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو موقع دیتا ہے, ہم ذرا اس چیز کے قابل نہیں تھے جس چیز پہ ظاہر ہے میں بہت جو لو پروفائل ایک میں ہی آدمی تھا وہاں پر, اور وہاں پر تو باقی تو سارے بڑے بڑے ناظران تو عمراء اور تو بڑے بڑے بزنس مین اس میں ان کی انوالومنٹ. تو اس میں سب سے زیادہ میرے لیے ایک بڑی فخر والی بات تھی کہ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے اس میں وہ میں نے خرچ کروایا ہوا, میں جو کہ میرے ہاتھ سے گیا ہے, کیونکہ وہ جو آفس کا جو انچارج بنایا گیا تھا وہ میں تھا وہاں پر. تو مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, پھر میں نے بڑی اسٹرگل کر کے پھر میں نے رجسٹر بھی کروایا, اور باقی سارے لوگ اس میں پھنسے تھے پیسوں میں. تو ایک واحد بندہ جو میں تھا جو سب سے زیادہ میں لو پروفائل تھا, اور اس میں سے سب سے پہلے میں ریلیز ہوا ہوں.